أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أسألكم على أجر إلا المودة في القربى. الصلوات پڑھ دی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین کرام، مشہور آیت ہے سورہ شورا کی، برابر سنتے رہتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں ایسا آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے. کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کریں. تو عزیزان محترم، محبت ایک ایسی چیز ہے، اور اہل بیت کی محبت مودت یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور انسان کو اس وقت معلوم ہوگا کہ جب مرنے کے بعد جو ہے قبر میں جائے گا، تو معلوم نہیں کہ یہ دولت جو ہے کب سلب ہو جائے، کس کے دل سے کب نکل جائے. لہذا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. ثبت اقدامنا، ہمیشہ دعا کرتا رہے کہ پروردگار یہ جو نعمت ہے، یہ جو دولت ہے، اس میں جو ہے کمی نہ ہو، ہمارے دل سے نہ نکلے، روز بروز جو ہے اس میں اضافہ ہو. ثبت قلبی، اور یہ ہمارے دل میں جو ہے ثابت قدم رہے. معلوم نہیں کہ کب جو ہے انسان کے دل سے نکل جائے، کب عاقبت خراب ہو جائے، معلوم نہیں. اور یہ نعمت کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہ ہو. تو بہرحال ہم اور آپ جو ہے بہت خوش قسمت ہے، سرفراز ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. ورنہ آپ دیکھیں تاریخ میں کہ ایسا بھی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ مومن ہے، معلوم ہوا صاحب ایمان ہے، آخر وقت میں دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا ایمان ڈگمگا گیا نا، کفر کی طرف چلے گئے. یا باپ کافر ہے تو بیٹا صاحب ایمان ہے. اسے خود آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں. ابو جہل جو ہے کفر کا مجسمہ ہے، رسول اسلام کو اذیت پہنچاتا تھا، راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا تھا، پتھر مارتا تھا، اجڑیاں ڈالتا تھا، اس قدر اذیت پہنچاتا تھا، مجسمہ کفر. لیکن یہی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، روایتوں میں ہے، ذکر ہے ان کا، صاحب ایمان. یعنی ان کے دل میں جو ہے، اکرمہ کے دل میں جو ہے رسول اکرم کی محبت ہے نا، اس قدر جو ہے اس کا قلب نورانی کی محبت رسول سے اس کا قلب جو ہے بھرا ہوا ہے، صاحب ایمان. تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹا جو ہے صاحب ایمان ہے، باپ یہ جو ہے کفر کا مجسمہ ہے. یا مثلا جو ہے ابو عامر کا دیکھ لیجئے، جنگ احد کی طرف جو ہے، اس سے پہلے جب پیغمبری کا اعلان نہیں ہوا تھا، کہ بعثت سے پہلے جو ہے رسول اسلام کا ذکر کیا کرتا تھا، عالم تھا، تعریفیں کیا کرتا تھا. لیکن جو ہے جیسے ہی اعلان ہوا، اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے رسول اسلام کا دشمن ہو گیا. پہلے جو ہے رسول اسلام کی تعریف کرتا تھا، اور خود اس نے کہا کہ سب سے پہلا تیر جنگ احد میں ہم نے چلایا. لیکن اسی کا بیٹا حنظلہ، اب آپ دیکھ لیجیے کہ باپ جو ہے وہ جو ہے کفر کا مجسمہ، بیٹا جو ہے صاحب ایمان. تو بہرحال یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ دولت جو ہے انسان کے دل سے ہے نا کب نکل جائے. تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ
جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کس قدر جو ہے رسول اسلام سے محبت کرتی تھی کہ تمام اپنی دولتوں کو جو ہے رسول اسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور رسول اسلام نے تمام دولت کو جو ہے راہ خدا میں خرچ کیا، اسلام کے نام پہ خرچ کیا۔ یہی جناب خدیجہ ہیں کہ جب جناب خدیجہ کی وفات ہوتی ہے، یعنی آج کی شب 10 ماہ رمضان المبارک ہے، اور جناب خدیجہ اس دنیا سے جاتی ہیں، رسول اسلام مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، غم میں حزن، پورا غم کا سال ایک طرف رسول اسلام کے لیے جناب خدیجہ کا نہ ہونا، اور دوسری طرف جناب ابو طالب محسن اسلام اس دنیا سے چلے گئے کہ ایک مہربان بیوی اور ایک محسن اسلام جناب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ تو رسول اسلام کے لیے یہ سال جو ہے بہت مصیبت کا سال تھا، غموں کا سال تھا، لہذا جو ہے ایسی بیوی کا یعنی جناب خدیجہ کا ذکر جو ہے اس قدر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جناب خدیجہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جناب خدیجہ نے کہ جو اسلام پہ خرچ کیا، جو دولتیں خرچ کی، آپ دیکھیں کہ ہم جو ہے ماہ رمضان میں، ماہ ضیافت کے مہینے میں ہم کس قدر اطمینان کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماہ رمضان المبارک کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ جناب خدیجہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر جناب خدیجہ نے اپنی دولت کو صرف نہ کیا ہوتا تو آج اسلام جو ہے مکہ کے صحرے میں رہ جاتا، لیکن آج جو ہے پوری دنیا میں محمد رسول اللہ کا جو نام گونج رہا ہے وہ جناب خدیجہ کی دولت کا احسان کہ آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو دولت کو، اپنی قربانی کو پیش کیا کہ اس پوری دنیا میں جو اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، رسول اللہ کا جو نام ہے، تو جناب خدیجہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دین باقی ہے، یعنی جناب خدیجہ نے قربانیاں دی، دولت کو پیش کیا کہ پوری دنیا میں جو ہے دین پھیل گیا، اور جناب خدیجہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد نے جو قربانی دی ہے اور اس دین کو جو ہے باقا ہے، آج بھی اولاد زہرا جو ہے قربانی دے رہی ہے اور اس دین کو جو ہے باقی رکھے ہوئے، ورنہ جو ہے یہ دین جو ہے محدود رہتا ہے ایک صحرا تک۔ تو یہ جناب خدیجہ کی قربانی ہے، اور جناب خدیجہ سے سبق لینا چاہیے کہ دیکھیں جناب خدیجہ نے پہلے جو وصیتیں کی ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ کیا کہا آخر وقت، یعنی ایک حجرے میں جناب خدیجہ ہیں، رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، تو جناب خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف کریے گا۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ خدیجہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جناب خدیجہ نے جو وصیتیں کی ہیں تو ان میں سے ایک وصیت یہ دیکھیں، یہ سب جو ہے سبق ہے عورتوں کے لیے کہ اگر عورتیں جو ہے اس سے سبق لے لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ مسئلہ جو دنیا میں یا معاشرے میں ہے یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہو۔ تو جناب خدیجہ نے کہا رسول اسلام سے کہ میں کچھ چاہتی ہوں وصیت کرنا، لیکن آپ سے جو ہے حیا مانے ہے،
لہذا ہم جو ہے اپنی بیٹی سے وصیت کریں گے اور ہماری بیٹی فاطمہ جو ہے آپ سے بیان کر دیں گی۔ تو جب یہ کہا تو رسول اسلام حجرے سے باہر نکل گئے۔ اب اس کے بعد جناب خدیجہ نے کہا کہ اے بیٹی، اپنے بابا سے یہ کہیے گا کہ جب وحی آتی تھی، وحی کے وقت جو لباس پہنتے تھے، جو عبا اوڑھتے تھے، تو وہ کہیے گا کہ وہ جو ہے ہمیں کفن کے طور پہ دے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ کئی سبق انسان اگر حاصل کر لے اس سے خواتین، پہلی چیز تو یہ کہ یعنی اگر عورت جو ہے اگر جائز بھی سوال کرے تو حیا مانے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بار بار جو ہے نا فرمائش کرے کہ یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے، ہے نا، معلوم ہوا کہ خود کا لباس ہے، گھر کا سامان ہے، یہ ہے، یعنی سوال کرے تو سوال کرنے میں حیا مانے ہو، اس سے جو ہے سبق حاصل کرے۔ اور دوسری چیز یہ کہ شوہر بھی ہے نا وہ جو ہے ضرورتوں کو پورا کر دے کہ مانگنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو، یعنی سوال کرنے سے پہلے جو ہے وہ دیکھے کس چیز کی ضرورت ہے اور پھر اس ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر دے۔ تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اس سے جو ہے انسان جو ہے یہ سبق حاصل کرے۔ دوسری چیز یہ کہ ابا کا سوال کیا کہ جس وقت وحی نازل ہوتی تھی، یعنی نسبت کی طرف بھی جناب خدیجہ نے متوجہ کیا ہے کہ دیکھو نسبت کی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ الگ ہیں کہ جو نسبت کے قائل ہی نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو نسبت اور بدعت کو جو ہے ایک خانے میں رکھتے ہیں۔ دیکھیں نسبت کی اہمیت ہے، یہ تو قرآن نے واضح کر دیا، یہ تو روز اول سے واضح ہے کہ جناب آدم کا خاکہ ہے نا بنا ہوا تھا، فرشتے گزرتے تھے، کبھی حکم نہیں ہوا کہ سجدہ کیجئے، جیسے ہی ہے نا انفقت روح، جیسے ہی اللہ نے اپنی روح کو پھونکا اب حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت کی عظمت ہے، نسبت کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص نسبت کو اہمیت نہیں دے رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو ہے حقیقت میں روح قرآن سے واقف نہیں ہے، روح قرآن سے بہت دور ہے کہ اگر نسبت کو اہمیت نہ دے۔ روز اول قرآن نے واضح کر دیا کہ نسبت کی اہمیت کیا ہے۔ یعنی جناب خدیجہ نے جو وصیت کی یہ تمام چیزیں ہیں تو انسان جو ہے درس حاصل کر سکتا ہے کہ اب دیکھیں کہ جناب خدیجہ نے جو دولت دی تو رسول اسلام نے اپنے اوپر جو ہے صرف نہیں کیا، راہ خدا میں خرچ کر دیا، ہے نا، خرچ کر دیا۔ تو اس سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہے سبق لیں۔ کیا سبق لیں؟ یعنی اگر جو ہے خود کے پاس دولت ہے تو وہ دین کی راہ میں صرف کرے، نیک راستے میں صرف کرے۔ اگر جو ہے نیک راہ میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو پھر جو ہے شوہر کے جو فکر ہے نا اس میں ساتھ دے، اس کا ساتھ دے، بہترین فکر ہے تو مثلا جو ہے قرآن کا تعلیم دے، دیگر جو ہے نا جو ضروریات ہے دین کے راہ میں اس میں خدمت کرے۔ یا مثلا جو ہے مجلس اعضاء ہوتی ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے جو غریب عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، فرش بچھاتی ہیں، دیگر اہتمام کرتی ہے۔ اور بعض لوگ دیکھتے بھی ہیں تو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ سوچتے ہیں کہ بہرحال یہ غریب ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، لہذا چار پیسے کے لیے جو ہے کر رہی ہے۔ لیکن جو ہے اگر جو دولت مند ہے، ثروت مند ہے، اگر جو ہے اس کام کو کرے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کے دل میں بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر دولت ہے تو اسلام میں صرف کرے، خرچ کرے، شوہر کو دے دے، دین کے راہ میں کرے، نہیں ہے تو بہرحال قرآن کی تعلیم دے، دیگر جو ہے چیزوں کو۔ تو یہ جو ہے جناب خدیجہ نے جو وصیتیں کی ہیں تو اس میں جو ہے سبق ہے۔ کہا کہ بیٹی کہہ دیجئے گا آپ، اس لیے کہ ہمیں جو ہے حیا مان ہے، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کیا اور رسول اسلام نے جو ہے اپنی ابا کو دیا، اور جس وقت جو ہے جناب خدیجہ کی وفات ہوئی 10 ماہ رمضان المبارک کو، جب وفات ہوئی اور
رسول اسلام جو ہے وہ کفن دینا چاہ رہے تھے، غسل کر رہے تھے کہ جناب جبریل آئے، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، سلام کیا اور کہا کہ یہ جو ہے کفن ہے، یعنی جنت سے کفن آیا، اور رسول اسلام نے اس کفن کو اور اس کے اوپر جو ہے وہ عبا جس وقت عورتیں تھے وہی نازل ہوتی تھی، وہ جو ہے پہنایا، یعنی پہلی خاتون ہے کہ جنت سے کفن آیا۔ اب جو ہے وصیتیں بہرحال بہت سے، بس آخری وصیت کا ذکر کر دے کہ کیا وقت جناب خدیجہ جو ہے یعنی وفات سے پہلے گریہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، تو جب رو رہی تھی تو اسماء بنت امیس یہ آئیں، انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ جو ہے گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے لیے تو بشارت ہے، رسول اسلام نے فرمایا ہے آپ جو ہے جنت میں جائیں گی، ملکۃ العرب ہے، تمام چیزیں، تو آپ جو ہے کیوں رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں؟ تو جناب خدیجہ نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے مرنے سے یا دنیا سے جانے کے سلسلے سے ہم گریہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی چھوٹی ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد جو ہے کوئی بیٹی کو اذیت پہنچائے، اور دوسری چیز یہ کہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، رخصتی ہوگی، اور جب کسی بیٹی کی بھی رخصتی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو ماں قریب ہوتی ہے، اور اگر ماں نہ ہو تو بیٹی کو ایسے موقع پہ ماں یاد آتی ہے، تو ہم اس لیے گریہ کر رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے، کوئی انہیں اذیت نہ پہنچائے، اور جب عقد ہو، شادی ہو تو کوئی ہو، لیکن ہم تو رہیں گے نہیں، اس لیے ہم گریہ کر رہے ہیں کہ ماں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بیٹیاں بھی ماں کو ایسے موقع پہ یاد کرتی ہیں۔ تو اسماء بنت امیس نے کہا کہ شہزادی آپ فکر نہ کریں، اگر ہم زندہ رہے تو پھر ہم جو ہے آپ کی کمی کو پورا کریں گے، یعنی ماں کی جگہ جو ہے آپ کی جگہ پہ ہم اس حق کو ادا کریں گے اگر زندہ رہے تو آخرکار بہرحال وہ وقت بھی آ گیا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو عقد تھا، اور شہزادی ایک حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تمام دیگر جو ہے خواتین تھی، رسول اسلام حجرے کے قریب آئے اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں کہ جتنی بھی خواتین ہیں سب اس حجرے سے نکل جائیں، ہٹ جائیں، صرف میری بیٹی رہے گی، سب یہاں سے چلی جائیں۔ تو دیگر خاتون جو ہے چلی گئی، لیکن جو ہے اسماء جو ہے یہ موجود تھی، جناب اسماء۔ تو رسول اسلام پھر دوبارہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا سنا نہیں کون ہے؟ کہا کہ ہم اسماء۔ کہا کہ کیا آپ نے سنا نہیں ہم نے کیا کہا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے کہا اور ہم نے سنا، لیکن وقت وفات یعنی وفات سے پہلے ہم نے جو ہے جناب خدیجہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب ایسا موقع آئے گا تو ہم جو ہے موجود رہیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے روایت میں یہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اسلام جو ہے وہ رونے لگے اور ہاتھ کو بلند کر کے ان کے لیے دعائیں دی، دعا کیا۔ تو دیکھیں جس طریقے سے وعدہ کیا تھا جناب خدیجہ سے اسماء بنت امیس نے، اسی طریقے سے جو ہے وعدہ کو پورا کیا۔ تو وعدہ جو ہے وعدہ وفا، ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے وعدہ کرے تو وعدہ وفائی کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ یا جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جناب اسماعیل دو نبی گزرے ہیں، ایک تو جناب اسماعیل جناب ابراہیم کے فرزند، اور ایک نبی اور گزرے ہیں، ان کا بھی نام جو ہے جناب اسماعیل ہے، اور قرآن میں ان کا ذکر ہے نا، صادق الوعد کے لقب سے اللہ نے جو ہے نا قرآن مجید میں موجود ہے پکارا، ان کا لقب ہی صادق الوعد اسماعیل۔ تو ایک نبی اور گزرے ہیں اسماعیل، اور یہ اسماعیل، تو ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب گزر رہے تھے اور ایک شخص آیا سامنے سے گزرا اور اس نے کہا کہ آپ جو ہے یہیں رکے تو ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، تو انہوں نے وعدہ کر لیا تھا، کہا کہ ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا کہ جاؤ آؤ، یہاں تک کہ وہ گیا اور وہ واپس نہیں آیا تو 1 سال تک جو ہے کھڑے رہے وہیں پہ، 1 سال تک وعدہ کر دیا تھا کہ جاؤ ہم انتظار کر رہے ہیں واپس آؤ، تو 1 سال تک کھڑے رہے۔ قوم جو ہے پریشان ہوئی، اب اس کے بعد جو ہے قوم تلاش کرنے لگی تو معلوم ہوا کہ یہاں کھڑے ہیں، اب آئے اور کہنے لگے ارے ہم تو آپ کے بعد یتیم ہو گئے، یتیم ہو جاتے، ہم ڈھونڈ رہے تھے، پریشان تھے،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے وعدہ کر دیا تھا. ایک شخص سے اس نے کہا کہ آپ یہیں رہیے، ہم ابھی آتے، ہم نے وعدہ کر دیا تھا کہ جاؤ، ہم انتظار کر رہے ہیں. اب لوگ تلاش کیے، اس کے بعد جو اس کے پاس پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ہم نے کہا تو تھا لیکن ہم بھول گئے تھے نا، فراموش کر گئے تھے. تو بہرحال کسی طریقے سے وہ آئے تو پھر یہ جو ہے واپس گئے. تو اس کے بعد جو ہے ان کا لقب ہے نا اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ صادق الوعد. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہی جس طریقے سے وعدہ کیا تھا جناب ام سلمہ نے، بہرحال وعدہ خلافی جو ہے نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے انسان جو ہے وعدہ کرے. تو بہرحال سن رہے ہوں گے، اگر تھکے نہیں ہوں گے تو ایک واقعہ اور جلدی سے سنا دیں کہ یہ بھی بڑا عبرت والا واقعہ ہے کہ وعدہ کرتا ہے انسان. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جناب عیسیٰ گزر رہے تھے، بہت مختصر کر رہے ہیں، بہت طویل بھی ہے. گزر رہے تھے، کیا دیکھا، ایک بوڑھا ایک قبر پہ بیٹھا ہوا ہے. تو جناب عیسیٰ نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، کیا ہے، کہا یہ بی بی کی قبر ہے. تو کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو، کہا بی بی سے وعدہ تھا کہ مر جائیں گے تو ہم قبر پہ بیٹھیں گے. بی بی نے وعدہ لیا تھا، ہم نے وعدہ کر دیا تھا کہ قبر پہ بیٹھیں گے اس لیے بیٹھے ہیں. تو جناب عیسیٰ نے کہا کیا چاہتے ہو، زندہ کر دیں. کہا کہ ظاہر سی بات اگر زندہ کر دیں اس سے بہتر کیا ہوگا. جناب عیسیٰ نے جو ہے اسے زندہ کر دیا. قبرستان سے باہر نکلی اور بوڑھا جو ہے خوش ہو گیا، اپنی جوان بی بی کو لے کر جانے لگا. راستے میں قبرستان سے گھر بہت دور تھا، جانے لگا. اب جب جانے لگا تو تھک گیا، راستے میں بیٹھ گیا. بی بی جو ہے لیٹ گئی، سر کو زانو پہ رکھ دیا ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ استراحت کر رہا ہے. اب جو ہے بوڑھا استراحت کر رہا تھا، سو گیا، دور سفر تھا. تو جب سو گیا اتفاق سے ایک شہزادے کا گزر ہوا، پوچھا، دیکھا خوبصورت ہے، عورت ہے. کہا یہ کون ہے بوڑھا. کہا کہ ہم مجبور ہیں، بس یہ جو ہے ہمیں بہکا دیا، ہم مجبور ہیں، کیا کریں. تو اس شہزادے نے کہا چلو پھر ہمارے ساتھ چلو. سو رہا تھا، ساتھ لے کر چلا گیا. اب اٹھا تو دیکھا نہ بی بی ہے نہ کچھ ہے. پریشان ہوا، قدم کے نشانات کے ذریعے جو ہے وہاں تک پہنچا. اور جب پہنچا تو اس نے انکار کر دیا، واقعے کے صحت سے انکار کر دیا. وہ قاضی کے پاس گیا. قاضی کے پاس جب گیا تو پھر قاضی نے سمجھایا، لیکن جو ہے واقعے سے انکار کر دیا. عورت نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بوڑھے نے کہا کہ جناب عیسیٰ نے جو ہے زندہ کیا تھا. جناب عیسیٰ آئے اور آنے کے بعد جناب عیسیٰ نے سمجھایا. اس عورت سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا شوہر ہے، اس کے ساتھ چلی جاؤ. اس نے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ زندہ کیا، یہ کیا. تو بہرحال جناب عیسیٰ نے کہا کہ آپس میں مباہلہ کر لو. اب اس کے بعد جو ہے بی بی نے ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا کی، کچھ نہیں ہوا، زندہ رہا. پھر اس کے بعد اس شخص نے، بوڑھے نے بد دعا کی، فوراً جو ہے مر گئی. اب مختصر جو ہے ابھی تبصرے میں نہیں جانا مقصود ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے کہ یہ جو ہے نا وعدہ تھا، یہ جو ہے وفائی کر رہا تھا. اب دیکھ لیجئے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ جس طریقے سے ام سلمہ نے وعدہ کیا تھا اور اسی طریقے سے اس پہ عمل کیا. ہاں عزیزان محترم، آج ماہ رمضان کی 9 تاریخ گزر گئی اور 10 کی شب ہے. جناب خدیجہ کی وفات ہے کہ رسول اسلام کے لیے جو ہے یہ بہت غم کا سال تھا. رسول اسلام جو ہے مضطرب تھے اور آخر وقت جو ہے جناب خدیجہ جو رو رہی تھی تو وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ ہمارے بعد جو ہے ان پہ ظلم نہ کرے کوئی. ہاں عزیزان محترم، یہی شہزادی ہیں کہ جب رسول اسلام کی رحلت ہوتی ہے تو وہی مسلمان کی جو دیکھتے تھے کہ رسول اسلام جو ہے اس در پہ آ کے سلام کرتے ہیں، لیکن وہی آگ اور لکڑی لے کر جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی. جناب محسن شہید ہو گئے، شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی، شہزادی کو غش آیا. جب غش افاقہ ہوا، شہزادی نے پہلا سوال کیا کہ ابو الحسن کہاں ہے. بتایا گیا کہ ابو الحسن کے گلے میں رسی ڈال کر لوگ لے کر گئے ہیں. ہاں آزادارو، یہی شہزادی ہیں کہ ایک مرتبہ کہا کہ میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بال بکھرا دوں گی. صرف اتنا کہنا تھا، مسجد نبوی بلند ہو گئی. لیکن ہائے شہزادی زینب، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، دیار بدیار، بازوؤں میں رسن، ننگے سر پھرایا جائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ
پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، پروردگار یہ جو وبا یہ جو بیماری اس سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس وبا سے جو بھی بہرحال مریض ہے جہاں کہیں بھی ہیں بیمارستان میں ہیں گھر پہ پروردگار سب کو شفائے عاجل عنایت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی حفاظت فرما، پروردگار جو لا اولاد ہیں اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ والارواح الذی علت بفنائک علیک منی السلام اللہ ابدا ممکید وقی اللیل والنار ولا جعل اللہ وآخر العہد انی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شفیع، السلام علیکم یا نصیر، السلام علیکم المسن والبرکۃ، السلام علیکم یا شہید تولدان بالعزم یا علی ابن نصیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قائد البرہم، السلام علیکم یا امام النصیران، السلام علیکم مؤخر رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔